ایسے وہ نبیوں کے وسیلہ سے بات چیت کرتا تھا. آج اپنے خادموں کو جنہیں اس نے چنا ہے اپنی پاک خدمت کے لیے، وہ کلام کرتا ہے، وہ بھید کی باتیں، وہ عمیق باتیں ہم تک ظاہر کرنے کو ہے. آئے ہم سب مل کر خداوند کی پاک حضوری میں اپنے اپنے لیے کلام مانگے اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو آج مجھ سے بول. اے خداوند تو مجھ سے بات چیت کر اور گہرے بھید مجھ پر عیاں کر اپنے بندہ کے وسیلہ سے. میرے گناہوں پر، میری خطاؤں پر خداوند تو انگلی رکھ تاکہ میں اسے پاک روح کی مدد سے، پاک روح کی حضوری اور اسے چھوڑ سکوں. آئے ہم سب اپنے اپنے دلوں میں دعا کریں کہ خداوند آج مجھ سے بات کرے. ہالے لویا، پریز دا لارڈ. تھینک یو لارڈ جیزس. خدا قدوس، میں دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے اس بڑے فضل کے لیے جو خدا تو نے ہم سب پر کیا ہوا ہے کہ تو نے زندوں کی زمین پر زندہ سلامت رکھا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی باپ کہ تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع کے پاک لہو کی قدرت سے ہم بچائے گے، ہم چھڑائے گے. ہم دلدل میں دھسے ہوئے تھے لیکن خدا تجھے ہماری مندی حالت پر رحم آیا اور تو نے اپنا فضل ہم پر ظاہر کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے مار کھانے سے، اس کے صلیب پر چڑھ جانے سے ہم شفا پائیں، نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آسمانی باپ، میں اس وقت ساری پرستش کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور خداوند عالم بالا پر جہاں تیرا تخت ہے یہ پرستش پہنچ چکی ہے اور تو نے اس کی بھینی خوشبو لی. اور خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. سارے پرستاروں کے لیے برکت برکت اور برکت کی دعا کرتے ہیں. آسمانی باپ، اسی طرح تیری پاک حضوری میں اس وقت خدا تیرے خادم کے لیے، تیرے ممسوح کے لیے، جس کے وسیلے سے ہم تیری زندہ باتوں کو جو زندگی بخشتی ہیں، جو مردہ دلوں میں جان پیدا کر دیتی ہیں، خدا کا آج اسے سننے کو ہے. خدا تیرے خادم کے لیے پاک روح کا گہرا مسا، پاک روح کی آگ خدا تجھے خدا تیرے پاک بندہ کے جو گرد خدا ہو اور خدا جو کچھ بھی بولے الفاظوں کی ترتیب پاک روح کے وسیلے سے، کلام کا سنا اور سنایا جانا پاک روح کے وسیلے سے. پاک روح آج زندگیوں کے اندر کام کرے اور خدا تیرے لوگ آج تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے تیری حضوری اور تیری معموری میں آجر. خدا ہر ایک بات میں تجھے عزت و جلال ملے. آسمانی باپ، اسی طرح جس جگہ پر تیرا خادم بیٹھ کر آج کلام کی اس خدمت کو سر انجام دینے کو ہے، ہم خدا اس ساری جگہ کو خدا پاک کرتے ہیں یسوع کے نام سے، کیونکہ ہوائیں اور فضائیں تیرے تابع ہیں. خدا تو جو خالق کائنات ہے، ہم تیری شکر گزاری کر اپنے بندہ کو آج گہرے طور پر استعمال کرنا. آج زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، آج زندگیوں کے اندر مسا آ جائے، زندگیوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیوں کے اندر، خاتموں کے اندر خدا تبدیلی آئے اور خدا مند وہ تیری آمد ثانی کے لیے تیار ہو سکے. آسمانی باپ، اسی طرح تیرے بیٹے کے لیے بھی بردر ایونجلسٹ آصف کلیان کے لیے جو آج خدا نے آج عبادت کی ترتیب کو ہم تک بیان کیا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. بڑا گہرا مسا پاک روح کی حضوری اور معموری میں رہ کر خدا تیرے بندہ نے آج ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. گھرانے کے لیے بڑی برکت کی دعا کرتے ہیں اور جتنے اسے سنتے ہیں خدا ان سب پر بھی تیرا پاک لہو خدا مانگ لیتے ہیں. خدا ہم سب کو بڑی برکت دینا. یسوع مسیح کے عظیم جلالی قدرت والے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں. آمین آمین. آمین. تھینک یو پاسٹر جان اشرف. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت ساری برکتوں سے نوازتا رہے اور اپنے نام کے لیے، اپنی عزت کے لیے یوں ہی خرچ اور استعمال کرتا رہے. اپنے گہرے بید مکاشفات آپ پر یوں ہی یہاں کرے. خداوند آپ سب کو بہت برکتوں سے نوازے. عزیز و وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں، اپنی ساری سوچوں کو، اپنے سارے گیان کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ خداوند کا زندہ کلام جو ہے وہ بھلائی پیدا کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. سو آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہوگی کہ پلیز آپ اپنے اپنے مائک کو چیک کرتے رہیں تاکہ ریکارڈنگ میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو، اور ہم جو سننے والے ہیں محض سننے والے نہ بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے. سو میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خدا کے خادم، خدا کے ممسوح پاسٹر فرحان سروش کو کرائسٹ ویژن یورپ کے اس پلیٹ فارم پر ویلکم کہتا ہوں، اور
درخواست کرتا ہوں کہ پلیز وہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور خدا کا زندہ کلام جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے جماعت میں پیش کریں۔ پاسٹر فرحان سروش صاحب۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی سر، مائک آپ کا بند ہو گیا۔ کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ خداوند کا نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اور اسی نے ہمیں سنبھالے رکھا ہے، اور ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ عزیزو، آپ سب لوگ خدا کی نظر میں بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ آج جو مجھے دعوت دی گئی خدا کی خادموں کے وسیلہ سے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خدا نے آج یہ موقع ہماری زندگی میں فراہم کیا ہے۔ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہیمنلی کالنگ، آسمانی بلاوا۔ مرکز کی انجیل ہم پڑھیں گے، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں 14ویں آیات کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے ان کو، اور وہ چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہی، اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کرے۔ جن کو وہ آپ چاہتا تھا، اور وہ ان کے ساتھ رہے۔ To whom he wanted to call, they were called them۔ ہمیں کوئی تنظیم بھیجے نہ بھیجے، پر ہمارا خدا ہمیں بھیجتا ہے، ہمارا خدا ہمیں بلاتا ہے۔ رسولوں کے اعمال 13واں باب اس کی پہلی 3 آیات کو پڑھیں گے، جہاں پر لکھا ہے، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلوم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکوس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ بلاوا جو آسمانوں سے اترتا ہے، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ ہی فرق ہے۔ عزیزو، جب خدا بلاتا ہے تو رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، برڈن آپ کے لیے سامنے آتے ہیں، مگر خدا ان حالات کو سازگار بناتا ہے۔ جنہیں وہ آپ چاہتا ہے انہیں بلاتا ہے، سمجھ کے ساتھ، فکر انگیزی کے ساتھ، اور شکر گزاری کے ساتھ۔ ڈفرنٹ کائنڈ آف ہیمنلی کالنگ، مختلف قسم کی بلاوے ہیں۔ عزیزو، ہم لفظ بلاہٹ یوز کرتے ہیں، بلاہٹ لفظ غلط العام ہے۔ فرنگ آصفیہ اور فیروز اللغات میں یہ شامل نہیں ہے۔ بلاہٹ لفظ اصلی لفظ ہے بلاوا، آسمانی بلاوا، بلاہٹ لفظ نہیں ہے اردو کا، یہ غلط العام ہے۔ میں نے بھی اپنے
डैडी पादरी डॉक्टर हिस्कल सोच से ये लफ्ज सीखा था। तो मैं ये लफ्ज आपके लिए पेश करना चाहता हूं कि बुलाहट कोई लफ्ज नहीं है, बुलावा लफ्ज है। अजीजों, सबसे पहली बात, खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें खिदमत के लिए चुनता है और खुदा हमें बरगुजीदा करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ेंगे, खुदा के कलाम में यह एक अहम बात लिखी है। तुमने नहीं मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। अजीजों, जब खुदा चुनता है तो रुकावटें, अजियतें, इज़ार सानियां हमें सहनी पड़ती हैं, मगर जब खुदा चुनता है तो वो इन आजार सानियों में से, मुश्किलात में से हल निकालता है। अजीजों, जब हम देखते हैं बुजुर्ग यूसुफ के बारे में, तो वहां पर कैसे हालात थे। एक आम इंसान सोचेगा ये साजगार हालात नहीं है। उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, उसके भाइयों ने उसके खिलाफ हर्जागोई की, उसके भाइयों ने उसको मिस्रियों के हाथ बेच दिया, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। मगर वहां पर क्या हुआ, वो तनहा था, मगर वो खुदा के साथ वफादार रहा और खुदा उसके साथ वफादार रहा। अजीजों, कभी कभी हमारे अपने हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमारे अपने हमारे खिलाफ हर्जागोई करते हैं, हमें मुश्किलात में डालकर खुश होते हैं। मगर जो लोग जिनको खुदा ने चुना है कभी परेशान नहीं रहते, बल्कि वो दूसरों के बारे में भी अच्छी फिक्र करते हैं, फिक्र अंगेजी से सोचते हैं। जब हम पैदाइश की किताब को देखते हैं, 45वां बाब, तो वहां पर जब यूसुफ अपने भाइयों पर अपना आप आश्कारा करता है, 45वां बाब की 30 आयत, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने से घबरा गए। घबरा क्यों गए? उन्होंने तो उससे नफरत की थी, उन्होंने उससे बुग़्ज़ रखा था, हसद किया था। मगर यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए, तब उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा है। जानों को बचाने के लिए तुमसे आगे भेजा है। अजीजों, ये कैसा दिल है? नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है। मगर यूसुफ के दिल के अंदर खुदा का दिल बसता है। और यहां पर हम देखते हैं, वो यूसुफ फरमाते हैं, इसलिए कि आप 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा ना फसल कटेगी, और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं, बल्कि खुदा ने मुझे यहां भेजा, और उसने गोया मुझे फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और उसके सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। अजीजों, परेशानी तो आई, इसके लिए मुश्किलात तो आई बुजुर्ग यूसुफ के लिए, मगर खुदा ने वहीं से एक रिहाई का रास्ता निकाल दिया, बरकत का रास्ता निकाल दिया, नूर का रास्ता निकाल दिया, इत्मीनान का रास्ता निकाल दिया, शादमानी का रास्ता निकाल दिया,
रोइदगी का रास्ता निकाल दिया, करम का रास्ता निकाल दिया, फजल का रास्ता निकाल दिया, उसकी अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपनी निजात का रास्ता निकाल दिया और उसको सरफराज कर दिया वहीं पर जहां वो कैद था, पसमानदगी की जिंदगी बसर करता था। यूसुफ अपने खुदा के साथ वफादार रहा और खुदा यूसुफ के साथ वफादार रहा, मगर उसका दिल देखे, उसका दिल खुदा का दिल है। उसने कहा तुमने नहीं, बल्कि खुदा ने एक ऐसा प्लान तय पाया कि मैं यहां पहुंचूं ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे। क्या ही खूबसूरत बात है। जिसको खुदा चुनता है, खुदा उसके लिए रास्ते भी हमवार करता है। और फिर जब हम बुजुर्ग मूसा के बारे में पढ़ते हैं, बुजुर्ग मूसा के सामने बड़ी हर्डल्स आई, उसके लोग उसके खिलाफ हो गए, उसके लोगों ने उसके खिलाफ हर्जागोई की, वो बकने लगे उसके खिलाफ, मगर फिर भी वो अपने खुदा के सामने अपने लोगों के लिए झुक गया। जब हम खरूज की किताब को देखते हैं, तो यहां पर 32 बाब में उन लोगों ने सोने का बछड़ा बना दिया, उन्होंने अजीबोगरीब वहां पर काम किए। यहां पर खुदा को सख्त गुस्सा आया, मगर 30वीं आयत से पढ़ेंगे 32 बाब की। और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदाबंद के पास ऊपर जाता हूं, शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं। और मूसा खुदाबंद के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम इस किताब हयात में से जो तूने लिखी है मिटा दे। अजीजों, ये कैसी बड़ी बात है कि उन लोगों ने गुनाह किया है, भक्ति की है, मगर मूसा रखने में खड़ा हुआ है, मूसा के खिलाफ बोले हैं, खुदा के खिलाफ बोले हैं। मगर मूसा के दिल में रहम और तरस से भरा हुआ दिल है। अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा अपने खुदा के सामने चला गया और ने कहा, मेरा नाम भी निकाल दे इस किताब हयात में से, वरना इनको माफ कर दे। बेशक इनसे गुनाह हुआ है, गलती सरजद हुई है, पर एक मेहरबानी कर इनको माफ कर दे। ये है खुदा के चुने हुए लोग जो दूसरों को माफ कर देते हैं, जो दूसरों के लिए रखने में खड़े होते हैं। जब हमारा चर्च बन रहा था तो जीरो बहुत से लोग ने मेरे अब्बू जी को जदो कोब किया, मारने के लिए आए, और उन्होंने उनकी शर्ट फाड़ दी, पर वो उनसे कह रहे हैं कि आप आए, बैठकर बात करते हैं, मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। डॉक्टर था उनमें, तो वो सारे इलाके के लोगों को साइड पे ले गया और उसने कहा कि आप उसे गालियां दे रहे हैं, आप उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, आप उसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसका रवैया देखें, वो आपके लिए चेयर लेके आ रहा है, आपके लिए चाय बना रहा है। ये कैसा शख्स है? आओ सब उससे माफी मांगे। तो जितने लोग थे उन्होंने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई है, हमने आपका गिरेबान पकड़ा है, आपकी शर्ट फाड़ दी है, आपको गालियां दी हैं, पर आप इतने हम्बल, इतने फिरोतन, क्या आप हमारे लिए चाय बना रहे हैं, हमें शेयर्स दे रहे हैं। यह है बुनियाद चर्च की, मोहब्बत पर बुनियाद है, माफी पर बुनियाद है।
عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ رکھنے میں کھڑا ہو گیا، موسیٰ نبی، اس نے کہا خداوند میرا نام بھی اس کتاب حیات میں سے مٹا دے، ان کو معاف کر دے، کہ خدا نے اپنے بندوں کو چنا ہے، خدا اپنے بندوں کی بات کو سنتا ہے، اور جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے دل میں خدا کا رحم، خدا کا اطمینان، خدا کی برکت ہوتی ہے۔ عزیزو جب ہم گنتی کی کتاب کو دیکھتے ہیں اس کے 12ویں باب کو، تو یہاں پر پہلی آیت میں لکھا ہے اور موسیٰ نے کشی عورت سے بیاہ کر لیا، اور اس کشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے، اس کے اپنے بہن بھائی اس کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی، کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور لکھا آگے اور خداوند نے سنا، خداوند موسیٰ کے ساتھ تھا اور خداوند نے یہ باتیں سنی ان کی، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم ہے۔ عزیزو آپ کبھی تنہا نہیں ہے، جب خدا آپ کو چنتا ہے تو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی خدا نے موسیٰ کا ساتھ دیا، اور یہاں پر لکھا ہے سو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو، تو وہ تینوں وہاں آئے، تب خدا نے ان سے باتیں کی۔ اور خدا نے مریم کو ہارون کو سکھایا، جب مریم کو کوڑ ہو گیا اور ہارون کو فکر لگ گئی، اور یہاں لکھا ہے اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوٹ سے برف کی مانی سفید ہوگی، اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے، تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے۔ یہ کیسا دل ہے، رحم سے بھرا ہوا دل ہے، یہ کیسا دل ہے، پاکیزگی سے بھرا ہوا دل ہے، یہ کیسا دل ہے، خدا کا دل ہے اس کے اندر۔ خدا جب چنتا ہے تو خدا کبھی رسوا نہیں کرتا، پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی، خوف آئے گا، تنزلی آئے گی، بے چینی آئے گی، پریشانی آئے گی، الجھن آئے گی، مسائل آئیں گے، تکالیف آئیں گی، بیماری آئے گی، تیرگی آپ کے سامنے ہوگی، مگر خدا وہیں سے ایک رستہ نکال کر آپ کو سرفراز کر دے گا۔ عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی کا دل کیسا ہے، اس نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی بلکہ اپنے رب کے سامنے دعا کر دی، اے خدا مجھے اس کو شفا دے۔ جب خدا چنتا ہے تو کوئی بھی آپ کا مخالف نہیں رہ سکتا، خدا آپ کے لیے وسائل نکالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دانیل نبی کا صحیفہ، خدا کے کلام میں سے تیسرے باب کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا ہے، نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی۔ یہ ایک مورت بنائی اس نے، اور 5ویں آیت میں لکھا ہے جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اسے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا۔ تمام لوگ
لوگوں نے سجدہ کیا، مگر یہاں پر 3 نوجوان ہیں۔ بس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا۔ انہوں نے نبوکدنضر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، اے بادشاہ تو نے فرمان جاری کیا ہے کہ جو کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربد اور چگنا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے، اور جو کہ گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک، میشک اور ابدنجو۔ ان آدمیوں نے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا ہے سجدہ نہیں کرتے۔ خدا نے ان کو مقرر کیا تھا، عزیزو ان کے لیے بڑی مشکل آئی۔ تب نبوکدنضر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک، میشک اور ابدنجو کو حاضر کرے۔ انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ نبوکدنضر نے ان سے کہا، صدرک، میشک اور ابدنجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اس وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ چیلنج ان کے سامنے رکھ دیا۔ صدرک، میشک، ابدنجو نے بات سے عرض کی، اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے، پر جب وقت آئے گا خدا خود جواب دے گا، کیونکہ ہم نے یہ رستہ نہیں اختیار کیا، بلکہ خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس رستے پر چلیں۔ خدا خود چنتا اپنے لوگوں کو، اور خدا ہی اس آگ کی بھٹی سے نکالنے کا رستہ دے گا۔ اس لیے ہم کوئی جواب نہیں تجھے دیتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، نہ صرف جلتی بھٹی سے چھڑائے گا بلکہ تیرے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا۔ اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم نے تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ تب نبوکدنضر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میشک اور ابدنجو پر مبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں، اور اس نے اپنے لشکر کے چند زوراور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میشک اور ابدنجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دے۔ جب انہوں نے ڈال دیا تو کیا ہوا؟ 24 آیت میں لکھا ہے، تب نبوکدنضر بادشاہ سراسیمہ ہو کر چل اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہم نے 3 شخصوں کو بندوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا۔ انہوں نے جواب دیا، بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ خداوند خود وہاں پر پہنچا ہے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے۔ خداوند کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی آپ کو نا امید نہیں رہنے دیتا، بلکہ آپ کا بھروسہ، آپ کا ایمان، آپ کا توکل، آپ کی آس آپ کا زندہ خدا بن جاتا ہے، جہاں ایک عجیب و غریب معجزہ ہوا ہے، کیونکہ ان کا ایمان، ان کا بھروسہ ان کے زندہ خدا پر تھا۔ تب نبوکدنضر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا، صدرک اور میشک اور ابدنجو، خدا تعالیٰ کے بندو باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ بس صدرک، میشک اور ابدنجو آگ میں سے نکل آئے۔ تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی، اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور ان کی پوشاک بھی مطلق فرق نہ آیا، اور ان سے آگ کے جلنے کی بو تک نہ آئی۔ بس نبوکدنضر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میشک اور ابدنجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدروں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔
اس لیے میں فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک میثق ابندیوں کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے، کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ عزیزو، جب خدا چنتا ہے تو آپ کے لیے رستے بھی ہموار کرتا ہے، آپ کو نئی زندگی دیتا ہے، راحت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے، آپ کے باطنوں کو روشن کرتا ہے اپنے نور کے وسیلہ سے۔ یہاں پر ایک عجیب و غریب موڑ صاحب ہے، کیونکہ یہ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، یہ خدا سے وفادار رہے، خدا ان سے وفادار رہا۔ عزیزو، جب ہم دانیل کی کتاب 6 باب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، دارا کو پسند آیا کہ مملک پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کرے، اور ان پر 3 وزیر ہو جن میں سے ایک دانیل تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دے اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی، اس لیے ان وزیروں اور نازوں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے کہا اسے تمام ملک پر مختار بنائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے، کیونکہ وہ دیانتدار تھا، اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ عزیزو، یہ کیسا شخص تھا؟ بیلنس لائف گزارتا تھا۔ دانیل کے بارے میں لکھا ہے، اپنے کام کاج میں بھی وہ بیلنس تھا، خدا کی حضوری میں بھی وہ بڑی پاکیزگی سے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس کے نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا، ڈرتا نہیں تھا، حالانکہ انہوں نے حکم جاری کر دیا تھا کہ وہ شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا، پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ دروازہ یروشلم کی طرف کھول کر 3 بار اپنے خدا کو سجدہ کرتا، شکر گزاری کرتا تھا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کرتا ہے۔ پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ بادشاہ، تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کہ تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی ماند میں ڈالا جائے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ سچ ہے، کیونکہ آئین پر سائن ہو چکے تھے، دستخط ہو چکے تھے۔ مگر اس بات کو جانتے ہوئے بھی وہ لوگ کہتے تھے دانیل 3 بار اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہے، دانیل 3 بار دعا کرتا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا، جب بادشاہ نے حکم کیا کہ وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور بادشاہ نے دانیل کہا کہ تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کر رہا تجھے چھڑائے گا، اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے اوپر رکھ دیا، منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا، اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساتھ اس کے ساتھ سامنے نہ لائے، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور بادشاہ صبح سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے تو غمناک آواز سے پکارا، پر دانیل پوری دلیری سے پکار رہا ہے۔ عزیزو، دانیل گھبرایا نہیں ہے، ڈرا نہیں ہے، اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ یہ تو غمناک آواز میں پکار رہا ہے، بادشاہ ہے، مگر دانیل پوری آواز کے ساتھ پکار رہا ہے۔ عزیزو، یہاں لکھا ہے، جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں کی ماند سے چھڑائے؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ اب تک جیتا رہے۔ دلیری سے اس نے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہے۔ اس کی زبان میں کوئی لرزش نہیں تھی، نئی گھبراہٹ تھی، کیونکہ اس کا خدا زندہ ہے۔ جس کے اندر خدا رہتا ہے وہ کبھی ڈول نہیں رہتا،
جس کو خدا چنتا ہے وہ کبھی ڈاما ڈول نہیں رہتا، وہ کبھی پشمردہ نہیں رہتا، وہ سہما ہوا نہیں رہتا، بلکہ وہ دلیری سے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ لکھا ہے میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہیں مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی۔ پہلے اس نے اس رب کا نام لیا ہے دانیل نے کہ میں اس خدائے قادر ابدیت کے باپ کی حضور بے گناہ رہا ہوں، اور پھر تیرے حضور بھی میں نے تیرا بھی کوئی گناہ نہیں، اے بادشاہ میں نے تیری خطا نہیں کی۔ بس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو اس ماند سے نکالے، پر دانیل اس ماند میں سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا ہے، آس رکھی ہے، امید رکھی ہے، اس کی ڈھارس اس کا خدا بن گیا ہے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا اور ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب اور اس سے پیشتر کے ماند کی تہہ تک پہنچے، شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ دی۔ دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا، تمہاری سلامتی افزون ہو، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترساں